أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله فصل لربك وانحر. احسن تبارک اللہ فیک. باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، وہ اونٹ ہو، گائے ہو، بکرا ہو، مرغی ہو، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، اس کا کیا حکم؟ یہ شرک ہے. غیر اللہ کوئی بھی ہو، غیر اللہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ نبی ہو، فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، یا کوئی ولی ہو، کوئی صالح انسان ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے نام پر جانور ذبح کریں گے تو یہ شرک ہوگا اور جانور ذبح کرنے والا مشرک قرار پائے گا. کیوں؟ ذبح ایک عبادت ہے، قربانی کرنا ایک عبادت ہے. ابھی عید قربان آ رہی ہے اور حج بھی، لوگ حج میں قربانیاں کریں گے. آپ یہاں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قربانیاں کریں گے، ایک عبادت ہے اور بڑی اہم عبادت ہے. قرآن مجید میں اس عبادت کو کئی مقامات پر نماز کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا. نماز اور قربانی، نماز اور قربانی، اس کا معنی اس کی اہمیت جو ہے وہ نماز سے ملتی جلتی. جیسے نماز بڑی اہم ہے، قربانی کا عمل بڑا اہم ہے، تو اگر یہ قربانی غیر اللہ کے نام پر ہوگی، غیر اللہ کوئی بھی ہو، تو یہ عمل انتہائی بھیانک شرک ہوگا، جس کو علماء نے شرک اکبر کہا ہے، کیونکہ یہ بڑی اہم عبادت ہے اور بڑی مقدس عبادت ہے. تو اس کو غیر اللہ کے نام صرف کرنا بہت بڑا شرک قرار پائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے.
جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، تو آپ کا عقیدہ سن لو اور آپ کا منہج سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بیان کرنے کا حکم دیا اپنے پیغمبر کو کہ لوگوں کو سنا دو کہ یہ میرا عقیدہ ہے۔ مجھ سے محبت کرنے والوں تم بھی اس عقیدے کو اپناؤ۔ یہ نہیں کہ محبت کے دعوے ہیں اور عقیدے میں تم شترے بے مہار بن جاؤ، جو چاہے نظریہ بنا لو، جو چاہے عقیدہ اپنا لو، اور عقیدے کے معاملے میں آباء و اجداد کی پیروی اور اپنے قبیلے اور قوم کی پیروی، اپنے خود ساختہ مشائخ کی پیروی نہیں، یہ بہت بڑا باطل ہو گئی۔ میرا عقیدہ سن لو، ان صلاتی، یہ صلاتی کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو نماز، دوسرا ہر بدنی عبادت، کیونکہ نماز بدنی عبادت، عبادت دو ہی طرح کی، یا بدنی یا مالی۔ ہر بدنی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، گو اس میں مال بھی شامل ہے۔ کچھ عبادتیں بدنی ہوتی ہیں، کچھ مالی ہوتی ہیں، کچھ بدنی اور مالی دونوں ہوتی ہیں۔ تو تمام میری بدنی عبادتیں بنوسو کی، اس کا معنی قربانی، اور چونکہ قربانی مالی عبادت ہے تو پھر اس سے مراد مالی عبادت بھی ہو سکتی، ہر مالی عبادت، جیسے قربانی ہے، حج ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جس میں مال صرف ہوتا ہے، مساجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، یہ سب مالی عبادات۔ تو لوگوں سن لو، میری تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں، اس میں سب کچھ آ گیا، پھر بھی کچھ باقی اگر بچا تو آگے وہ محیا، یا میری پوری زندگی، پوری زندگی کچھ باقی بچا، چلو پھر بھی اگر کچھ باقی بچا تو آگے وہ مماتی، میری موت بھی، ہر چیز، تمام عبادتیں بدنی ہو مالی ہو، پوری زندگی، موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں پیغمبر اسلام کا منہج واضح ہو رہا ہے، اور یہ آیت کریمہ صریح دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی، کہ میری موت بھی، میری وفات بھی اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اے پیغمبر یہ بتا دو کہ یہ میرا یہ عقیدہ کیوں ہے، سب کچھ اللہ کے لیے کیوں ہے، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے کیوں ہے، یہ عقیدہ کیوں ہے؟ بعد اوقات عقیدہ بنتا ہے اپنے ذاتی ذوق کی بنا پر، ذاتی میلان کی بنا پر۔ یہ عقیدہ اس لیے نہیں کہ میں نے اپنے ذاتی ذوق سے اس عقیدے کو اختراع کیا، نہیں، بذالک امرت، یہ عقیدہ اس لیے ہے کہ اسے اپنانا اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے میرے لیے، یہ اللہ کا حکم ہے جو میرا خالق اور مالک ہے، یہ اس کا فرمان ہے کہ یہ عقیدہ بناؤ اور یہ عقیدہ اپناؤ۔ تو نبی علیہ السلام کا عقیدہ کس کے حکم سے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے۔ تو اس سے صرف نظر کی گنجائش ہے کوئی کہ ایک انسان اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے کوئی اور عقیدہ اپنا لے، غیر اللہ کے نام پر قربانیاں کرے، غیر اللہ کو پکارے، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا؟ نہیں، پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ساری باتیں، پکارنا ہو، استغاثہ ہو، قربانی ہو، نظر ہو، کوئی بھی عبادت سب اللہ کے لیے۔ تو اس عقیدے کو سمجھیے۔ تو یہاں خاص طور پہ جو جس چیز کا باپ سے تعلق ہے وہ نسو کی، کہ میری قربانی اللہ کے لیے، جب بھی جانور ذبح کروں گا اللہ کے لیے کروں گا۔ بعض اوقات آپ کا مہمان آتا ہے، اس کے لیے آپ بکرا ذبح کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، یہ اکرام ضیف ہے، یہ اس کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پر، لیکن مہمان کے اکرام کے لیے یہ چیز مختلف ہے۔ لیکن آپ کسی کے نام پر ذبح کریں، کسی کے نام پر، اللہ کا نام نہ لیں، کسی کے نام سے ذبح کریں، یہ شرک ہوگا۔ اور اگر اللہ کا نام لیں لیکن دل میں ذبح کے تعلق سے فلاں کی تعظیم ہو، ضیافت نہیں، تعظیم، کہ یہ فلاں کو پیش کر رہا ہوں، فلاں کی قبر پر پیش کر رہا ہوں، فلاں نظر کے لیے ذبح کر رہا ہوں، پھر بھی شرک ہوگا۔ اگر اللہ کا نام لیں لیکن دل میں کسی پر چڑھاوا چڑھانا مقصود ہو، اور کسی کے نام کی نظر مقصود ہو، اور کسی کی تعظیم مقصود ہو، پھر بھی یہ شرک ہوگا۔
تو ذبح لغیر اللہ یہ شرک ہے. فصل لربک وانحر دوسری آیت مبارکہ سورہ کوثر کی. نماز پڑھو کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. اور قربانی دو کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. جس طرح نماز اللہ کے لیے اور غیر اللہ کے لیے پڑھنا شرک ہے، اس طرح قربانی بھی اللہ کے لیے ہے اور غیر اللہ کے نام پر کرنا شرک ہے. دونوں شرک ہے. تو ان نصوص سے واضح ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر قربانی شرک ہے. قربانی ایک عبادت ہے، ایک عظیم الشان عمل ہے. ضروری ہے کہ اللہ کے لیے ہو. غیر اللہ کے نام پر ہوگی تو یہ ایک بھیانک اور بہت بڑا شرک ہوگا، اور ایسا عمل کرنے والا مشرک ہوگا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.